الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام احباب درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیز دوستو، جس طرح قرآن و سنت میں ایک مسلمان مرد کے لیے تمام تر تفصیلات، تمام تر احکامات اور تمام تر پیغامات موجود ہیں، اسی طرح ایک عورت کے لیے قرآن و سنت نے، آثار صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے ایک مکمل باب قائم فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کئی وضاحتیں ارشاد فرمائی ہیں اور خواتین اسلام کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. آج پوری دنیا میں خواتین کے حقوق، خواتین کی تعلیم، خواتین کو معاشرے میں اونچا مقام دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس حیثیت کا تعین صرف اسلام کرتا ہے کہ خواتین کی تعلیم کا مقصد کیا ہے اور خاتون کا اصل مرتبہ کیا ہے. دوستو، پورا یورپ چیخ کر کے آج کہہ رہا ہے کہ ہم خواتین کو تحفظ دینا چاہتے ہیں اور ہم خواتین کے لیے ایسا نظام وضع کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے، حالانکہ ان کے پاس مذہبی طور پر نہ تو کوئی ایسی ہدایت موجود ہے اور نہ ان کے معاشرے میں خواتین کو اس عزت سے نوازا ہے جو مرتبہ اسلام نے خواتین کو عطا فرمایا ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹی وی پر جو بات، جس کا پروپیگنڈا زیادہ کیا جاتا ہے، وہی بات ہمارے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. آج ہمارا میڈیا یورپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ خواتین کو گھروں میں مقید کر دیا گیا ہے اور ان کی اصل جگہ جو تھی کہ مرد کے وشانہ بشانہ چلے، اس جگہ سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے. حالانکہ جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام اور جو شان و شوکت اسلام نے خواتین کو عطا فرمائی ہے،
قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمایا کرتے۔ یہاں قرآن حکیم نے مرد اور عورت کا ذکر ایمان کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، اور ایمان اور عمل پر جو انہیں اجر ملتا ہے اس لحاظ سے بھی اکٹھا ارشاد فرمایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط اتنی ہے کہ ہو مومن۔ ایمان اور عمل کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور جب اس پر اجر کی بات کی تو پھر بھی فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان دونوں کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ سیدی نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ حیاتاً طیبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں زندگی میں کفایت، شیاری اور عزت کی روزی دے گا اور قیامت کے دن اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، مرد اور عورت قرآن حکیم نے کہا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مرد کو تاکید کی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے ذمے رکھا ہے تو وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور جب عورت کی بات کی تو اس کو سمجھایا کہ تیرے خاوند کا درجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی حیثیت کا تعین جب کیا گیا تو خوف خدا کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، وہ سارے احکامات جو مرد کے لیے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں ان سب کو عورت کے لیے بھی اسی حیثیت سے برابر رکھا۔ ہاں، کچھ اعمال میں فرق تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کے پوچھتی ہیں کہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتی، مرد نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، ہم تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکتی، مرد آ کے مسجدوں میں اذان دیتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، تو مرد تو زیادہ نیکیاں لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو زیادہ اجر سمیٹ گئے۔ حبیب پاک نے فرمایا جا کے خواتین کو میرا پیغام دے دو کہ وہ چند باتوں پر عمل کر لیں، اللہ سے ڈرتی رہیں، نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور پردے کا خاص خیال فرمائیں۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام دے دو کہ وہ نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے خاوند کی اطاعت کریں اور اپنے چہروں کو اپنی آنچلوں سے چھپائے رکھیں، یعنی وہ پردے کی پابندی کریں۔ جتنا اجر اللہ مردوں کو ان محنتوں پہ عطا فرمائے گا اتنا ہی خواتین کو گھر بیٹھے اللہ عطا فرما دے گا۔ اگر وہ ان چند باتوں کا خیال کر لیں تو ان کو محنت کے بعد ملے گا، کوشش کے بعد ملے گا، نکلنے کے بعد ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خواتین کو گھر بیٹھے ہی وہ سارا اجر عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزو، خوف خدا کے لحاظ سے اور تعلق باللہ کے لحاظ سے خواتین کا جو مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہیں خواتین نے اللہ کی طرف لگایا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی علیہ رحمہ ایک جاگیر کے امیر تھے، وہ کبھی اس طرف نہ آتے تھے، لیکن میری والدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہا وہ ایسی نیک خاتون تھی کہ وہ خود بھی اللہ کرتی تھی اور اپنے شوہر کو گزارش کرتی تھی
کہ آپ بھی اللہ اللہ کیا کریں. زندگی مختصر سی ہے، چلے جانا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا کریں. فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد کو اس کام پہ لگایا اور پھر اللہ نے ہمارا سارا گھرانہ ہی دین کا نوکر بنا دیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ ایسی بیوی عطا کرے کہ جب وہ خدا کو بھول جائے تو اس کی بیوی اسے اس کا رب یاد کرائے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، دین کی خدمت میں مصروف ہو، تو اس کی بیوی اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور ذکر الہی کی کثرت میں مزید اپنے شوہر کی مدد کرے. تو عورت کا جو تعلق اس لحاظ سے قرآن پاک نے، احادیث مبارکہ نے، آثار صحابہ اور اسلاف نے بیان فرمایا. بڑی مشہور روایت ہے، جناب فاروق اعظم گزر رہے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی میں لا دو، تو بیٹی کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ فاروق اعظم نے منع فرمایا ہے. تو حضرت عمر سن رہے ہیں، ماں کہتی ہے کہ کون سا عمر دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی جواب میں کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا تو خدا تو اس کا دیکھ رہا ہے. جناب فاروق اعظم نے کہا پتہ کرو یہ کون ہے، گھرانہ کیسا ہے، باپ کون ہے، اس لڑکی کا پتہ کرو جس کا تعلق اتنا مضبوط ہے اللہ کے ساتھ، جس کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے، معلوم کرو کون ہے. پتہ چلا کہ یتیم ہے، باپ انتقال کر گیا، اکیلی بہن ہے اور ان کی کچھ بھینسیں ہیں، کچھ گائیں ہیں، ان کا دودھ آتا ہے، بیچ کر کے گزارا ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا. آپ کے ایک صاحب تھے حضرت عاصم بن فاروق، ان سے فرمانے لگے بیٹا میرا دل کرتا ہے میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے. عمر اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہے. جس خاتون کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے فاروق اعظم اس کے ساتھ دنیاوی رشتہ، نسبی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کو بیاہ کے لائے، اپنی بیٹی بنایا، اپنی بہو بنایا. لوگ پوچھتے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے اس کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط رشتہ دیکھا ہے. اس عورت کا اپنے اللہ سے مضبوط کس طرح کا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ حج کرنے گئی، واپس آئیں تو ایک ہی اونٹ تھا، مر چکا تھا. گھر میں ایک ہی اونٹ تھا، وہ آپ تشریف لائیں تو پتہ چلا ابھی ابھی اونٹ مر گیا ہے. تو رشتہ مضبوط تھا نا اپنے رب سے. ایک بی بی ہے لیکن اس کے تعلق کے باللہ کا کمال دیکھیے گا. مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مولا مجھے اپنے گھر بلایا ہے اور میرے گھر اسرائیل کو بھیج دیا ہے. میں حج کرنے گئی، مجھے اپنے گھر بلایا اور میرے گھر اسرائیل کو بھیج دیا. ایک ہی تو جمع پونجی تھی اونٹ، اس کو بھی تو لے گیا. لوگ کہتے ہیں مرے ہوئے اونٹ کو قریب پڑا ہوا ہے اور دوسرے ہی کمرے میں وہ بی بی اللہ کی یاد میں مصروف ہے. بی بی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اونٹ کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تعلق باللہ، اس خاتون کا تعلق باللہ مضبوط ہے. تو میرے عزیزو، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ کر. پھر ایک زمانہ آیا کہ اسلام میں جب خلافت ختم ہوئی، بادشاہت نے زور پکڑا اور مروان بن حکم جیسے لوگ حکمران بنے، حجاج بن یوسف جیسے ظالم لوگوں کو اقتدار ملا، حالات پریشان ہو گئے، امت رونے لگی. تو اچانک ایک کونے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر سے پوری امت کو امن سے، سکون سے، محبت سے، عدل سے، مصطفیٰ کی شریعت سے بھر دیا. پوچھنے والوں نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز تو بڑا خوبصورت مسلمان حکمران بن کے ابھرا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میں اسی عورت کا نواسا ہوں جس کو فاروق اعظم نے اللہ کا تعلق دے کے اپنی بہو بنایا تھا. میں اس کا نواسا ہوں. اس کا دودھ اتنا کام کر گیا ہے کہ امت کو بڑی پریشانی تھی، تو اللہ نے اس بی بی کا، چونکہ اس کا اللہ سے رشتہ مضبوط تھا، اس کے دودھ کو تاثیر بنا کے امت کے لیے، امن کے لیے ایک شخص کو پیدا فرما دیا. تو میرے عزیزوں، خواتین کا اللہ سے رشتہ اور پھر خواتین کا رسول اللہ سے رشتہ، نبی پاک سے محبت، حضور کے ساتھ تعلق. غزوہ احد ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم غزوہ احد سے لوٹ رہے ہیں، ایک بی بی رستے میں ملی،
ہم سے پوچھتی ہے بتاؤ اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص کہنے لگا تیرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کہنے لگی اچھا اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے؟ کہا حضور خیریت سے ہیں۔ تھوڑی آگے بڑھی، پھر صحابہ ملے، کہنے لگی حضور کا کیا حال ہے؟ تیرا بھائی جنگ احد میں شہید ہو گیا، اللہ کے حبیب خیریت سے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، کہا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ کہنے لگی رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہا اللہ کے حبیب خیریت سے ہیں۔ کہنے لگی جب تک چہرہ بدوہا دیکھ نہیں لیتی میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ دوڑ کے گئی، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی سونیا بھائی چلا گیا تو کیا ہوا، بیٹا رخصت ہوا تو کیا ہوا، سر سے باپ کی ٹھنڈی چھاؤں چلی گئی تو کیا ہوا، آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے یوں لگا ہے میرے سارے دکھ سکھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، میری ساری پریشانیاں آسانیوں میں ڈھل گئی۔ میرے عزیزو، خواتین کا عشق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، اور پھر ان خواتین کا دین کے لیے کردار، پھر ان خواتین کا اسلام کے لیے کردار۔ دیکھیے گا اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی اللہ نے ایک عورت کو عطا فرمائی ہے۔ مسلمان ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب اس وحی کے بوجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی اس مضبوطی کی بنیاد پر جب حبیب پاک علیہ السلام کامتے ہوئے گھر آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ غم نہ فرمائیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا کلمہ اس دھرتی پہ جو پڑھا ہے تو ایک خاتون نے پڑھا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے ایک عورت کو عطا فرمائی۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، بڑی تکلیفیں دیتا ہے ابو جہل، بڑا ستاتا ہے، اور اس بی بی سے کہتا ہے تو ایک بار ہی کہہ دے کہ میں کافر ہوں، ایک بار۔ صحابہ مشورہ دیتے ہیں جان بچانے کے لیے کفر کہہ دینا جائز ہے، لیکن بی بی ہے، عورت ہے، صنف نازک ہے، بظاہر کمزور ہے، جواب کیا دیتی ہے؟ کہتی ہے جان کی کیا ضرورت ہے، جان دینا مجھے گوارا ہے، پر اللہ اور اس کے حبیب کا انکار کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ابو جہل بہت بڑا بے ایمان، نیزہ پکڑا، اس بی بی کے وجود پہ مارا، بی بی شہید ہو گئی، لیکن اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا نہ کیا، اور اس دھرتی پر پہلا کلمہ پڑھنے کی عزت بھی اللہ نے عورت کو عطا فرمائی، اور اس دین کے لیے پہلی شہادت بھی اللہ نے ایک بی بی کو ہی عطا فرمائی ہے۔ پہلی شہید بھی ایک عورت ہے جس کا خون اسلام کے لیے بہا۔ آج خواتین نے اسلام کا عجیب مزاج ہے کہ وہ سارا وقت بننے سنورنے میں اللہ ماشاءاللہ گزار دیتی ہیں، سارا وقت لڑائی جھگڑے میں گزار دیتی ہیں، سارا وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزار دیتی ہیں۔ انہیں اس بات کی فرصت ہی نہیں کہ ہمیں حضرت خدیجہ کا اسوہ حسنہ دیکھنا ہے، ہمیں جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے، ہم نے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہم تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزائیں ہیں۔ خواتین نے جو کردار دین کے لیے ادا کیا، جس جرت مندی کا مظاہرہ کیا، جس انداز میں وہ دین کے لیے ڈٹ گئی۔ کوئی بھی جنگ کا موقع ہوتا تھا تو خواتین ساتھ جاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی فرماتی تھی، جنگی جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی، کھانا پکانا، دیگر امور، وہ سر انجام دیتی تھی۔ خواتین پورا کردار ادا کرتی تھی دین کے لیے، پوری کوشش کرتی تھی، پوری تگودو کا مظاہرہ کرتی تھی میرے عزیزوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خواتین کو تلوار اٹھانی پڑتی تھی، تلوار اٹھا کے میدان میں نکل جاتی تھی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کی والدہ ماجدہ، جب خندق کے موقع پر خواتین کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا کہ تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں تاکہ کوئی کافر، کوئی بے ایمان تم تک پہنچ نہ جائے۔ ایک قلعے کے اندر جب خواتین کو محصور کیا گیا
تو مشہور نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی خیال رکھنا کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی بے ایمان خواتین تک نہ پہنچے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، اس نے کچھ اس طرح کی حرکت کی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت صفیہ ایک خاتون حضرت حسان بن ثابت سے کہنے لگی اس بے ایمان کو دور کرو، ورنہ یہ جا کے کافروں کو خبر کر دے گا کہ بیویاں اکیلی ہیں اور مستورات پہ وہ آ جائیں گے، حملہ کریں گے۔ مسلمان تو سارے خندق کے میدان میں اکٹھے ہیں۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت جب مقابلہ نہ کر سکے اور وہ یہودی اندر آ گیا تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ایک بی بی وہ ساری بیویوں کی نمائندہ بن گئی۔ وہ کہنے لگی کہ جب مرد موجود نہ ہو تو عورتوں کو عورتوں کی عزتوں کا دفاع کرنا چاہیے، جب وقتی طور پہ مرد موجود نہ ہو تو عورتوں کو عورتوں کا محافظ بن جانا چاہیے، جب مرد وقتی طور پہ موجود نہ ہو تو عورتوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، جب مجاہد نظر نہ آئے تو پھر خواتین کو دین اسلام کی مجاہدہ بن کے میدان میں اتر جانا چاہیے۔ بی بی نے تلوار پکڑی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہنے لگی او بے ایمان یہودی، تو کیا سمجھتا تھا بظاہر یہاں موجود کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا؟ میں رسول اللہ کی پھپھی لگتی ہوں، عبد المطلب کی بیٹی ہوں، میں امیر حمزہ کی بہن ہوں، زبیر بن عوام میرا لخت جگر ہے، عبداللہ بن زبیر کو اللہ میرے گھر میں پوتا بنا کے بھیجا ہے، دیکھ تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک بار کیا اس یہودی کا سر قلم کیا اور پھر اس بی بی نے نوک کے ساتھ سر اٹھایا اور جب پھینکا نا یہودیوں کی فوج کی صفوں میں، انہوں نے کہا پتہ نہیں اندر کتنے مجاہد موجود ہیں۔ جب صفوں میں پھینکا نا، کیونکہ وہ تو آیا تھا جا کے بتلاؤں گا کہ اندر عورتیں اکیلی ہیں، میں معلومات کروں گا، جب تلوار کی نوک کے ساتھ سر باہر پھینکا اور بیبیوں نے دیکھا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہادری دکھائی، یہودیوں کی صفوں میں جب وہ سر گیا تو کافر تو پہلے بزدل ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، طاقت کدھر سے آئے گی؟ انہوں نے دوڑ لگا دی، وہ سارے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی بیبیوں تم بہادری دکھاتے رہنا، تمہاری ایک بہادری کافروں کی صفوں میں دوڑنے والے لوگوں کو مجبور کر دے گی، دوڑ جائیں گے لوگ، مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن آج خواتین ڈرتی ہیں، بچے دین کے لیے آ کے پیغام ملتا ہے، بتلایا جاتا ہے۔ اماں جی فرما رہی تھی اللہ ماشاءاللہ مسجدوں میں زیادہ وقت نہ گزارا کرو، وہاں بم پھٹ جاتے ہیں، وہاں نقصان ہو جاتا ہے، زیادہ محافل پہ زیادہ جلسوں پہ نہ جایا کرو، حالات بگڑ جاتے ہیں۔ ماں مجاہدہ ہونی چاہیے، ماں دلیر ہونی چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام پر وہ بھی ایک ماں تھی۔ احد کا میدان ہے، حضور نے اعلان کر دیا، فرمایا مجھے چاہیے مجاہد، سب لوگ تیار ہو جائیں، کافر نے پھر للکارا ہے، میدان میں نکلنا ہے۔ ایک بی بی 3 سال کا بیٹا ہے، رو رہی ہے، سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی میرا شوہر اور میرا بھائی اور میرا باپ تینوں بدر میں شہید ہو گئے، کوئی مجھے شہید کی بیٹی کہتا ہے، کوئی مجھے شہید کی بہن کہتا ہے، کوئی مجھے شہید کی بیوہ کہتا ہے، دل کرتا ہے میرا ایک جوان لال ہوتا، میں رسول اللہ کے ساتھ آج روانہ کرتی، دنیا مجھے شہید کی ماں کہہ کے پکارتی، میں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑی ہوتی، میں بھی اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پناہ لیتی۔ میرے پاس جوان بیٹا ہی کوئی نہیں، رو رہی ہے، جوان بیٹا نہیں، یہ میرا 3-4 سال کا بچہ کیسے پیش کروں؟ پھر پتہ نہیں اندر کون سی خواہش امڑتی ہے، اٹھی، بیٹے کو انگلی سے لگایا، مسجد نبوی میں آئی، رسول اللہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صحابہ نے کہا حضور ایک بی بی 3-4 سال کا بچہ لے کے آئی ہے، میرے حبیب پاک سے کہتی ہے سونیا جوان بیٹا تو کوئی نہیں، یہ میرے پاس یہی کل کمائی ہے، آقا قبول کر لے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ 4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ جذبہ دیکھو، ماں کا جذبہ دیکھو، یہ مجاہد کی ماں ہے، یہ دلیر ماں ہے، یہ وہ مثالی مسلمان عورت ہے جس کی دم قدم سے اس آشیاں کو ہمیشہ ایسے لوگ ملتے رہیں گے جو اسلام کے محافظ ہوں گے، جو دین کے سپہ سالار ہوں گے، جو جرنیل ہوں گے، جو اس دین کی سرحدوں کے پہرے دار ہوں گے۔ ماں کیا کہتی ہے
کہتی ہے سونیا میرا 4 سال کا بیٹا لڑ تو نہیں سکتا، کافروں کی صفوں میں دراڑ تو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن حضور قبول کر لیں اگر آپ کی طرف کوئی تلوار آئی، کوئی تیر آیا تو میرا بیٹا اٹھا کے آگے کر دینا، اس نے مجاہدہ ماں کا دودھ پیا ہے، یہ مصطفیٰ کو تیر نہیں لگنے دے گا، محمد کے نام پہ قربان ہو جائے گا۔ بس خواہش یہ ہے کہ شہید کی بھی بیٹی ہوں، شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بیوی ہوں، دل کرتا ہے شہید کی ماں بن کے وقت گزاروں۔ میرے حبیب پاک نے عزت کیا دی، بچہ اٹھایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، فرمایا جا بی بی اس کو گھر لے جا، تجھے رسول اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ قیامت میں جب تجھے پکارا جائے گا تو شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا، قیامت میں جب تجھے آواز دی جائے گی تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا۔ جہاں شہیدوں کی مائیں کھڑی ہوں گی ان میں فاطمہ تو زہرا بھی تو کھڑی ہوگی، اس کے پڑوس میں تجھے بھی کھڑا کیا جائے گا۔ عزیزو، خواتین بہادر ہوتی تھی، وہ دین کی لیے اپنے بچے پیش کرتی تھی۔ اسی احد میں ایک بی بی 4 بچے لے کے آئی، اور جب بچوں کو میدان میں بھیجتی ہے تو کہتی ہے بیٹا اگر ماں سے پیار کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم تک کوئی تیر چلا جائے، سارے شہید ہو جانا، سارے شہید ہونا۔ ایک آ کے کہتا ہے بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے شکر ہے اللہ کا، پھر کہا دوسرا شہید ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، تیسرا شہید ہو گیا، شکر ہے، چوتھا شہید ہو گیا، شکر ہے اللہ کا۔ سجدے میں گر گئی۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آ کے تسلی دی، فرمانے لگے تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، غم نہ کرنا، بین نہ کرنا، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ عرض کرتی ہے سونیا بے صبری کا مظاہرہ تو وہ کرے جس کی اولاد ایسی جگہ گئی ہو جہاں اذیت ہے، مجھے تو تیرے لبوں پہ اعتماد ہی بڑا ہے، تو نے فرمایا ہے شہید جنتی ہے، تو نے تو فرمایا ہے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے رب نے میرے 4 بیٹوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ماں ہے، یہ مسلمان عورت ہے جو لال پیدا کر کے دین کے لیے دے رہی ہے، جو لال پیدا کر کے اسلام کے لیے دے رہی ہے، جو بچے پیدا کر کے جوان کر کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا فاطمہ نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میرے عزیزوں، ماں اعلیٰ کردار کی حامل ہو تو اس کی گود میں پلنے، جو ماں نماز پڑھتی ہی نہیں بیٹے کو پابند کیسے کرے گی؟ جو ماں وضو کرتی ہی نہیں بیٹی اور بیٹے کو وضو کا طریقہ کیسے سکھلائے گی؟ جس ماں کو اللہ سے ڈر آتا ہی نہیں وہ اپنی اولاد کے اندر خوف خدا کیسے پیدا کرے گی؟ جس ماں کو کبھی سجدوں میں ذوق آیا ہی نہیں اس کی اولاد کس طرح نمازی ہوگی؟ جو ماں بچے کو اسکول بھیجے تو تیار کر کے اور مسجد بھیجے تو پیشاب کے کپڑے بھی تبدیل نہ کرے، جو ماں اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے پہ تو خوش ہو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے پہ تو خوش ہو، لیکن اس کا یہ دل کبھی نہ کرے کہ میرا بیٹا رسول اللہ کے دین کا نوکر بن جائے، میرا بیٹا دین کا خادم بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ گھر سے جانے لگے جہاد کے لیے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے یہ 100 دینار ہے، محفوظ کر کے رکھنا، اور میں جہاد پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب لوٹوں گا۔ 100 دینار دے گئے، کہا خیال رکھنا، احتیاط سے خرچ کرنا، جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ہی بیٹا گھر میں چھوڑ گئے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، 10-12 سال کا بچہ، ایک ہی بچہ گھر میں چھوڑ گئے، کہا پیسوں کا خیال رکھنا، بچے کی اچھی پرورش کرنا۔ کتنے عرصے کے بعد خامد لوٹا؟ سال کے بعد نہیں، 2 سال کے بعد نہیں، جہاد کرنے چلے گئے، 27 سال کے بعد لوٹے۔ تو جو ہے آپ کی جاگیے گا ذرا، 27 سال کے بعد لوٹے، اور جب حضرت عبد الرحمن اپنے گھر آئے، اب 12 سال کا بچہ چھوڑ کے گئے تھے تو 27 سال کے بعد تو وہ 37 سال کا اور 39 سال کا ہو چکا ہے۔ واپس اپنے گھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، کون ہے آپ، کدھر جانا ہے؟ کہا تو بتا، تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے آپ کو کدھر جانا ہے؟ جب بات بڑھنے لگی تو اندر سے اماں نے پہچان لیا
کہنے لگی بیٹا آنے دو تمہارے والد آئے، آنے دو تمہارے والد آئے۔ والد سے بیٹے کی ملاقات ہوئی 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد باپ بیٹا ملے، محبت کی باتیں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور مسجد نبوی چلے گئے۔ والد صاحب آرام کر رہے ہیں۔ 27 سال کے بعد شوہر لوٹا ہے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہاں رہ گئے تھے، پلٹ کے پوچھا ہی نہیں آپ کو کچھ خبر بھی ہے، یہ بچے کوئی میری تنہا کے ہیں، آپ توجہ نہیں۔ 27 سال کے بعد لوٹنے والے شوہر کو بیوی نے پرتپاک استقبال کیا، کھانا پیش کیا، اور شوہر نامدار کیا فرماتے، کہتے ہیں میرے 100 دینار کدھر ہیں؟ مجھے میں 100 دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہیں؟ تو فرمانے لگی آپ وضو کیجئے اور عصر کی نماز پڑھ آئیے، پھر میں آپ کو بتلاتی ہوں آپ کے 100 دینار کہاں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے وضو کیا، مجاہد تابی وضو کر کے پہنچے مسجد نبوی میں، اور جب سلام کے بعد تھوڑی دیر تسبیح کرنے لگے تو دیکھا یکا یک طالب علموں کی فوجیں آنے لگی، یکا یک عوام کٹھی ہونے لگی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضہ اطہر پر رش ہونے لگا۔ جب غور کر کے دیکھا تو ان کا اپنا ہی لخت جگر نور کا امامہ باندھ کے منبر پہ بیٹھا اور مسجد نبوی میں رسول اللہ کی حدیثوں کا درس دینے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ربیعہ کبھی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی شکر ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چاند ہے، یہ میرا لخت جگر ہے جو رسول اللہ کی مسجد میں محدث بنا بیٹھا ہے، جو نبی پاک کے منبر پر درس حدیث دے رہا ہے۔ تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کھجا من کجا۔ دیکھو کیا انداز، رسول اللہ کی مسجد میں میرا لخت جگر۔ واپس آئے، روئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے تو نے کمال کر دی، 27 سال گھر میں نہ تھا، تو نے میرا بیٹا امت کا محدث بنا دیا۔ کہنے لگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، 27 سال میں 100 دینار خرچ کیے ہیں، بیٹا انجینئر نہیں بنایا، ڈاکٹر نہیں بنایا، میں نے اپنا بیٹا سائنسدان نہیں بنایا، میں نے محمد عربی کی حدیثوں کا عالم بنایا ہے۔ اور دیکھو میرے رب نے قبول کتنا فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ کا دین پڑھایا تھا تو اللہ نے نبی پاک کا منبر عطا فرما دیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر ہی حضور کا نوکر بن کے بیٹھ گیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کہاں تڑپ رہی، زیادہ سے زیادہ دل میں خواہش ہوتی ہے خواتین کے بیٹا حافظ بن جائے، بنتا ہے حافظ، انکار نہیں کرتا، حافظ کی بڑی عظمت ہے، حفظ کرتا ہے، پھر اس کو سکول بھیجتے ہیں، پھر وہ داڑھی منڈواتا ہے، پھر وہ نمازیں چھوڑتا ہے، پھر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ حفظ بھی اسی کا قائم رہتا ہے جو دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ اگر دین کے ساتھ انسلاک نہیں رہے گا تو کوئی حفظ، کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر قائم نہیں رہے گی۔ اور بچہ سب سے زیادہ دیندار اس گھر کا ہوگا جس گھر کی ماں دیندار ہوگی، جس گھر کی ماں نمازی ہوگی، جس گھر کی ماں حافظہ ہوگی۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد صاحب کے پاس آئے، بسم اللہ کے بعد استاد نے سبق شروع کرایا تو 15 سپارے انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی سنا دیے۔ 15 سپارے کہا حضرت جی، استاد کہنے لگے بیٹا 15 سپارے کیسے سنا دیے؟ کہا مجھے نہیں پتا، لفظوں کی پہچان نہیں ہے، لیکن میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی ہے، بس اس کے جملے سن سن کے میں نے رٹ لیے ہیں۔ 15 سپارے ماں کو یاد تھے، لہذا وہ 15 سپارے اللہ نے مجھے بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ماں قرآن پڑھے ہی نہ، ماں گھر کے اندر قرآن کھولے ہی نہ، ماں کے لبوں پہ کبھی تلاوت آئے ہی نہ، ماں کو فرصت ہی نہ ملے، باقی سارے کام یاد ہو، شکایتیں لگانا یاد ہو، غیبتیں کرنا یاد ہو، اپنی ساس کی، اپنی نند کی، اپنی پڑوسن کی، اپنی بہن کی، اپنی بھائی کی، کبھی اس کی کبھی اس کی، پورے محلے کی داستان چھیڑنا اور پورے علاقے پہ تبصرہ کرنا تو ازبر ہو، یاد ہو، آتا ہو۔ لیکن اللہ کے حبیب نے قرآن سیکھنے کا ہے، مسلمان عورت کو قرآن کوئی نہ آتا ہو، اسلام کی تعلیمات کا کوئی پتہ نہ ہو۔ خواتین نے اسلام یاد رکھو، دین کا ایک پورا باب ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا ہی بیویوں کی برکت سے کیا ہے، بیویوں کی برکت سے۔ تقریباً 5,500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، 22
100 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں، 2200 کے لگ بھگ، جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے روایت فرمائی۔ اور پتہ میرے حبیب پاک نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میرے بعد اگر کسی کو دین میں الجھن پیدا ہو تو سیدہ عائشہ کے پاس چلا جائے، میں نے عائشہ کو محدث بنا دیا ہے۔ عائشہ سے حضرت مسروق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں مسلمانوں کو دقت پیش آتی تھی، فتویٰ لینا ہوتا تھا تو سیدھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جاتے تھے، پردے میں رہ کے سوال پوچھتے تھے یا بیویوں کو بھیج کے ان سے سوالات دریافت کرتے تھے۔ دین کا ایک تہائی حصہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو اتنا بڑا دین کا باب جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، آج خواتین کو کیا ہوا ہے؟ آج انہیں بڑی باتیں یاد رہتی ہیں، بڑے تذکرے یاد رہتے ہیں، لیکن انہیں حدیثیں کیوں یاد نہیں رہتی؟ وہ قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اور پھر اس کے بعد علم کے بعد، جہاد کے بعد، تقوی کے بعد، اللہ کے خوف کے بعد پھر ایک اگلی بات ہے، جب اللہ سے تعلق بھی ہو گیا، جب وہ مجاہدہ بھی قرار پائی، دین کی خدمت بھی اس نے کی، اور جب پھر اس بی بی نے علم دین کے لیے کوشش بھی شروع کر دی، اب اگلی بات عمل کی ہے، عمل کرنا، کردار پیش کرنا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ بازاروں کی رونق نہیں ہوتی، یہ مارکیٹوں کی رونق نہیں ہوتی، یہ پلازوں پہ نہیں ملا کرتی۔ ماں بہن اور بیٹی یہ گھر کی زینت ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ختیجہ میرے گھر کی رونق ہے، ختیجہ میرے گھر کی زینت ہے۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو گھر کی زینت، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی فرمایا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں موجود تھی، حضرت عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آئے، حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، حضور نے فرمایا تم بھی نابینا ہو، تمہیں پردہ کرنے کو کہا ہے۔ اگر مرد کو منع ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، عورت کو بھی منع ہے، عورت کو بھی منع ہے کہ کبھی وہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ مسجد نبی کا پرکیف منظر تھا، عجیب حال تھا، نور بکھرا ہوا تھا، صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، حضور بڑے اچھے موڈ میں تھے، اپنے صحابہ کو دین سکھانا چاہ رہے تھے۔ اچانک رسول پاک علیہ السلام کی زبان پہ جملے ترتیب پائے، فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ اور مثالی عورت کون ہوتی ہے؟ جواب دو۔ ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ جو اللہ سے ڈرتی ہو۔ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے، بتاؤ اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو پردے کی پابند ہو۔ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچے، بتلاؤ اچھی عورت کون ہوتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتی ہے۔ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر میری مراد کو بھی نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اتنی باتیں بتلائی ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں میں صحابہ کے پیچھے بیٹھا تھا، قد میرا چھوٹا تھا، میں نے ذرا گردن جھکائی اور میں صحابہ کی اوٹ لے کر چھپتا چھپاتا فٹافٹ حضرت سیدہ فاطمہ کے حجرے میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں نے کہا فاطمہ جلدی جلدی ایک سوال کا جواب دو، سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ الفاطمہ تو بدعۃ منی۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، حضرت فاطمہ کیا میرے حبیب کا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بدعۃ منی۔ آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ کا، اسی لیے خواتین کے پہلو پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی سب سے اچھی عورت وہ نہیں ہوتی جو پابند نماز ہو، اس کا بڑا مقام ہے، اور سب سے اعلیٰ عورت کا منصب یہ نہیں کہ پردے کی پابند ہو، پردے کی بڑی بات ہے، ضروری ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو۔ سامنے کوئی مرد آئے تو وہ پٹاخ گفتگو نہیں کرتی، نظریں جھکا لیتی ہے، وہ ضروری بات کرنی ہو تو اس سے زیادہ بڑھتی نہیں، اس کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، وہ پابند ہوتی ہے، وہ غیر محرموں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتی۔ عزیز دوستو جب حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، جناب علی فرماتے ہیں میں اسی طرح جھکتا جھکاتا اپنی گردن کو نیچے کیے ہوا پیچھے آ کے صحابہ کے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے جواب آتا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حضور نے فرمایا بتلاؤ۔ عرض کی حضور سب سے اچھی بی بی وہ ہوتی ہے
جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم کو کبھی اس بی بی نے دیکھا ہو، جواب علی نے دیا ہے، جواب جناب علی نے دیا ہے، ارشاد حضرت علی نے فرمایا ہے، شاباشی ملنے لگی ہے تو میرے حبیب نے فرمایا میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں گردن میری جھک گئی، یہ سن کر حضرت علی پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزو، خواتین مثالی عورت وہ ہے جو عورت پردے کی پابند ہے، جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کالج کا زمانہ تھا، ہم لوگ نکلے کالج سے ایک پیپر دے کر کے بس میں سوار ہوئے، 15 اسٹوڈنٹ اس ڈرائیور نے بٹھا لیے، اب کچھ لڑکیاں آئیں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھائیے، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی ساتھ شامل ہیں۔ ڈرائیور کہنے لگا 15 لڑکے میں نے بٹھا لیے ہیں، اب اس کی پچھلی بس آئے گی آپ لوگ اس میں بیٹھ جائیے گا۔ وہ کہنے لگی برابر کے حقوق ہیں، برابر کے، لہذا ہم کو بیٹھنا ہے، بٹھائیے۔ اب زبردستی 15 لڑکیاں اس میں گھس گئی۔ اب آتے ہی فوری طور پہ ایک لڑکی ان میں سے کہنے لگی لڑکوں اٹھو، لڑکیوں کو جگا دو۔ تب ایک لڑکے نے جواب کے دیا، کہنے لگا بی بی اگر تمہارے ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے کھڑے ہو کے گاڑی میں جا سکتے ہیں تو تم بھی کھڑی ہو کے جاؤ، اٹھنے کو کیوں کہتی ہو، تم بھی برابر کے جاؤ۔ ایک بابا جی بڑی سادے سے آدمی تھے، بڑا پیارا جملہ بولا، کہنے لگی بیٹیوں برابر کے حقوق لوگی تو گھاٹے میں رہو گی، بہتر یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تم ان مردوں کو اپنا بڑا جانو، اگر یہ تمہیں عزت دیں گے تو خود کھڑے ہو جائیں گے اور تمہیں بٹھا دیں گے، برابر کے حقوق ہوں گے تو جیسے یہ کھڑے ہیں تمہیں کھڑے ہو کے جانا پڑے گا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں۔ برابر کے حقوق کا معنی ہے تقوی کے لحاظ سے برابری، عمل کے لحاظ سے برابری، تمہیں بازار میں نکلنے کی برابری کو نہیں کہا گیا، چوک چوراہے کاروبار تجارت کی برابری کے لیے نہیں کہا گیا۔ آج خواتین بن سور کے نکلتی ہیں بازاروں، ایک اجازت ہے عورت کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، گھر کی 4 دیواری کے اندر کرے۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا بیویوں سنو، جو عورت بن سور کے خوشبو لگا کے بازار نکلتی ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظریں اس کی طرف مائل کرتا ہے، اور میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی بن سور کے سج سور کے بازار جائے گی اس پہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی، فرشتوں کی لعنتیں برسیں گی، نبیوں کی لعنتیں برسیں گی۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، بیٹی سے اتنا پیار کیا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اتنی عزت دی ہے بی بی کو، فرمایا میں نے تو جنت عرش اعلیٰ سے اٹھا کے سدرۃ المنتہا سے کھینچ کے بی بی کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے، اور تو کیسی عورت ہے کہ میری بات کی پابندی نہیں کرتی۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا جو بی بی خوشبو لگا کے بن سور کے اس نیت سے بازار گئی، لوگ اسے دیکھیں، لوگ اسے تاڑے، لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے، فرمایا وہ لعنتی ہے، خدا کی لعنت اس پہ برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، اس پر نبیوں کی لعنت۔ میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں بڑا مہربانی کرنے والا ہوں، میرا پورا وجود ہی رحمت ہے، لیکن جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کا محور بننے کے لیے نکلی ہے وہ مجھے اتنی ناپسند آئی کہ میرے حبیب نے فرمایا میں بھی اس بی بی پر لعنت ہی کرتا ہوں جو بی بی بازار اس خواہش سے نکلی۔ اور نوجوانوں اور مردوں، خیال تمہیں بھی کرنا پڑے گا، عورت کو بنا سوار کے موٹر سائیکل کی پشت پہ بٹھا کے سارے چوکوں چراہوں اور بازاروں میں لے کر کے جانا اور دوستوں کے ہاں ان کو پہنچانا اور وہاں خوش گپیوں کا ماحول قائم کرنا، کس نے اجازت دی ہے؟ کس نے؟ کسی مولوی کو اجازت نہیں، کسی پیر کو اجازت نہیں، وہ کسی بی کے ساتھ بے پردگی میں تنہائی میں بیٹھ سکے، عورت مرید بھی ہو، باقاعدہ بیت بھی ہو اور پیر صاحب سے درس ہدایت بھی لینا ہو تو پھر بھی باپردہ رہ کے آئے گی، پھر بھی وہ باپردہ۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی بیٹیاں ہیں، ساری امت کی عورتیں، لیکن حضور نے بیویوں کو بیعت کیا تو بیویوں نے کہا حضور ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرے جیسے مردوں کو بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے تم سے زبانی وعدہ لے لیا ہے، یہی بیویوں کی بیعت ہے۔ جب اللہ کے نبی بی بی کو ہاتھ نہیں ملاتے
جن کے بارے میں کوئی گمان بھی کرے گا تو بےایمان ہو جائے گا. تو کسی پیر کو، کسی مفتی کو، کسی مولوی کو، کسی سجادہ نشین کو، کسی جبے کبے دستار والے کو، کسی سیٹ کو، کسی تاجر کو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں ان عورتوں کے ساتھ کچھ گپیاں کرتا پھرے. ضروری بات اگر کرنی ہے تو بی با پردہ ہوگی اور مجلس میں اس کے ساتھ گفتگو کرے گی، وہ بھی اس قدر ضروری کہ سوائے اس کے چارہ نہ ہو. جیسا ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو جاتا ہے، عالم سے، شیخ سے مسائل دریافت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، بے پردگی کا ماحول ہے اور اس قدر بے پردگی ہے. حضرت امیر معاویہ مدینہ منورہ آئے تھے، ایک جگہ پہ بی بی کے کٹے ہوئے بال دیکھے، عورت کے، بالغہ عورت کے کٹے ہوئے بال دیکھے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا عذاب آنے لگا ہے کہ بیویوں نے بال کاٹنے شروع کر دیے ہیں؟ عذاب تو نہیں آنے لگا. کون سی گلی ہے جہاں بیوٹی پارلر نہیں، اور کون سا گھرانہ ہے جو بیوٹی پارلر کا شکار نہیں؟ کون سا دروازہ ہے جہاں ہم یہ دیکھتے نہیں کہ بند سور کے بیویاں نکلتی ہیں، شوہر کے لیے نہیں، بازار کے لیے، خامن کے لیے نہیں، چوک اور چوراہے کے لیے. اور تو یاد رکھو، آج تو تمہیں تو یہ بات کڑوی لگ سکتی ہے، آج تو یہ جملے برے لگ سکتے ہیں، لیکن بچو اور ڈرو اس وقت سے جب حضرت فاطمہ فرمائیں گی کہ نکل جاؤ، میں نے تو پردے میں زندگی گزاری تھی، جو پردے کی پابند ہو کے نہیں آئی وہ میرے پڑوس میں رہ نہیں سکتی، میری ٹھنڈی چھاؤں اسے مل نہیں سکتی. بچ جاؤ، ڈر جاؤ. تم پاکیزہ بنو گی تو اسلام کو پاکیزہ بیٹے ملیں گے، پاکیزہ بیٹیاں ملیں گی. آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے در دولت پہ لے جاؤں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت عبداللہ نے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ سیدہ آمنہ وہ بی بی تھی کہ نہ کبھی انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تھا، نہ غیر محرم نے ان کو دیکھا تھا. زندگی شرم میں گزر گئی، پاکیزگی میں گزر گئی. ایک نطفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں ایسا جاگزین فرمایا حضرت عبداللہ کا کہ ان کی پیشانی پہ نور محمد نے چمکنا شروع کر دیا. اس بی بی کی پاکیزگی کا صلہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کے آنگن میں رسول اللہ کا نور نمودار ہوا. اور پتہ ہے حضرت آمنہ کا وقت وصال آیا، ابوا کی چوٹی پہ حضرت آمنہ وصال کرنے لگی. 4 سال کے حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب آمنہ کے سامنے 4 سال کے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں میری اماں جی وصال کرنے لگی تو ساتھ ہماری خادمہ حضرت ام ایمن تھی، وہ رو پڑی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اماں جی آپ جا رہی ہیں. رسول اللہ کے والد پہلے چلے گئے، آپ جا رہی ہیں. فرمانے لگی میں بھی رو پڑا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ آمنہ بولی اور فرمانے لگی ام ایمن نہ رو، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو بنا ہے وہ گرنے کے لیے بنا ہے. اے ام ایمن مجھے جانا ہے لیکن میں تمہیں بتا کے جا رہی ہوں آمنہ چلی جائے گی لیکن آمنہ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. آمنہ کے تذکرے صبح قیامت تک منبروں پہ رہیں گے، مسجدوں پہ رہیں گے، کتابوں میں رہیں گے، سیرت پہ رہیں گے، مؤذن کی اذانوں میں میرے محمد کا تذکرہ ہوگا تو لوگ محمد کی ماں کو بھی تو یاد کریں گے. فرمایا میرا ذکر باقی رہے گا. ابھی 40 سال کے ہو کے حضور نے اعلان نبوت کرنا ہے. اماں جی کہتی ہیں میرا ذکر باقی رہے گا، میں ہمیشہ رہوں گی. حضرت ام ایمن کہتی ہیں کیوں؟ فرمایا ولدتہ طاہرہ، میں نے ناپاک بیٹا نہیں جنا، میں پاک بیٹا جن کے جا رہی ہوں. جس کا بیٹا پاک ہوتا ہے اس ماں کا تذکرہ باقی رہتا ہے. جس کی گود میں پلنے والے بچے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ مائیں مرا نہیں کرتی، وہ مائیں زندہ رہتی ہیں. جن کی گود میں عالم پلتے ہیں، محدث پلتے ہیں، ولی پلتے ہیں، صوفی پلتے ہیں، جن کی گود میں غوث اعظم پلتے ہیں، معین الدین اجمیری پلتے ہیں، جن کی گود میں داتا گنج بخش علی حجویری پلتے ہیں، جن کی گود میں احمد رضا بریلوی پلتے ہیں، جن کی گود میں شیر محمد شرف پوری پلتے ہیں، جن کی گود میں نور محمد چوراہی پلتے ہیں، جن کی گودوں میں یہ نونہال پلتے ہیں اور امت کو خیر سے نوازتے ہیں. حضرت آمنہ پیغام دے گئی امت کی ماؤں تم بڑے فیشن سے باقی نہیں رہو گی. تم نے اگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے لی پھر بھی فنا ہو جاؤ گی. تم اگر بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سیکھ بھی گئی تو پھر بھی فنا ہی ہو جاؤ گی. تم نے اگر بہت اعلیٰ کھانے پکا بھی لیے تو پھر بھی فنا ہی ہو جاؤ گی. بقا اسے ملے گی
جو پاک بچے پیدا کر کے جائے گی، جو پاک اولاد چھوڑ کے جائے گی، جس کا بچہ نماز پڑھتے کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، جس کا بچہ کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ عزیزو یاد رکھو، ماں باپ اگر بچنا چاہتے ہیں، مائیں اگر باقی رہنا چاہتی ہیں، اولاد پاکیزہ پیدا کرے۔ 4-5 باتیں عرض کی، اس سے زیادہ وقت گنجائش نہیں دیتا۔ ایک تو عورت اپنا تعلق باللہ مضبوط کرے۔ عورت بڑی دکھی ہوتی ہے، وہ اعلان تو کرتی ہے میں دکھی بہت ہوں، مجھے بڑے دکھ ہیں، بار بار روتی ہے، بار بار وہ کہتی ہے مجھے بڑے دکھ ہیں۔ اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق کی محبت کو استوار کرے، اپنے رب کو دکھڑے سنانا سیکھ تو جائے۔ اللہ کے حضور بھی تو کبھی اپنے دکھڑے سنائے۔ دنیا کو دکھ سنانے سے ختم نہیں ہوتے، لیکن جو رب کو دکھ سناتا ہے اس کے بڑے جلدی ختم فرما دیتا ہے۔ بیویاں تعلق باللہ قائم کرے، پھر دین کا علم حاصل کرے، پھر اللہ سے ڈرے، پھر دین کے لیے کردار ادا کرے، پھر اپنے بچوں کو دین کا مجاہد بنائے، پردے کی پابندی کرے، دین کے لیے کردار پیش کرے، وہ نکلے، تبلیغ کرے، ارشاد کرے، خواتین کو دین کی طرف لائیں، صحیح ناظرہ قرآن پڑھیں، صحیح ناظرہ، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تھا حضرت جی اتنی برکتیں، اتنی سعادتیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میں نے آنکھ کھولی ہے تو ناظرہ قرآن میں نے اپنی اماں جی سے پڑھا ہے، قرآن ناظرہ میں نے اپنی والدہ سے پڑھا ہے۔ میری ماں بہترین قاریہ تھی، بہترین تلفظ کے ساتھ، بہترین مخارج کے ساتھ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم دی۔ ماؤں تمہاری بڑی ضرورت ہے دین کو، تمہارا بڑا کردار ہے، تم دین کے لیے کردار ادا کرو گی تو اس دین کے آنگن میں بہار کھل اٹھے گی، پھر سے مسجدیں بس جائیں گی، پھر سے مدارس آباد ہو جائیں گے، پھر سے رونقیں آ جائیں گی، پھر سے اسلام کی اس پرفدا ماحول میں پربہار کلیاں کھلنے لگیں گی۔ ماؤں تمہاری دین کو بڑی ضرورت ہے، بیٹیوں تمہارا کردار دین کے لیے چاہیے، بہنوں تمہیں دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سوچو سمجھو تم کہاں تک رسول اللہ کے دین کے لیے کردار پیش کر سکتی ہو، اپنا کردار پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا وہ بی بی جو خامن کی فرما بردار رہی اور وہ بی بی جو اولاد کی تربیت کرتی رہی، اللہ سے ڈرتی رہی، فرمایا صبح قیامت اللہ اس سے فرمائے گا جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس پہ مہربانی فرمائے گا، رسول اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ کب؟ جب بی بی اپنا کردار سنوارے گی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہماری اس گفتگو کا صدقہ، ہمارے اس اخلاص کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہمیں تربیت کی توفیق دے، اور ان ماؤں کو اس طرح کے پھول پیدا کرنے کی توفیق دے جن کی خوشبو سے اسلام کا سارا آنگن مہک جائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔